زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہیں سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے پروگرام میں خوش آمدید، اور اس پروگرام میں ہمارے شریک گفتگو ہیں جناب ڈاکٹر فرید احمد پراچا صاحب، نائب امیر جماعت اسلامی، اور جناب مرزا ایوب بیگ صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی۔ محترم ناظرین، آج ہمارا جو مذاکرہ ہے اس کا موضوع بھارت میں جو ایک دھماکہ ہوا ہے پلوامہ میں، اس کے حوالے سے ہم بات چیت کریں گے۔ اس کے بعد جو صورتحال بنی ہے اس پر ہم بات کریں گے، اور ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ یہ کوشش کریں گے ہم جاننے کی کہ یہ دھماکہ، یہ اس کا جو لیبل پاکستان پر لگایا جا رہا ہے، یہ کس قدر غلط ہے، اس کے پیچھے کیا کیا عوامل ہو سکتے ہیں، اور بظاہر احوال ایسا نظر آتا ہے کہ سب سے بڑی ملوث اس کے اندر بھارت کی خود حکومت ہے۔ آئیے پروگرام کا آغاز کرتے ہیں۔ جناب ڈاکٹر فرید پراچا صاحب، میرا آپ سے سوال ہے کہ آپ کے خیال میں یہ پلوامہ جو دھماکہ ہوا ہے، بلاسٹ ہوا ہے، جس میں کہ 45 سے قریب ہندو، جس میں زیادہ تر دلت تھے، مارے گئے ہیں، کس نے کرایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے، بہت زیادہ حقائق اور شواہد وہ تو اس طرح جاتے ہیں کہ جس طرح انڈیا نے خود یہ کیا ہے۔ دوسرا اگر کوئی امکان ہو سکتا ہے تو وہ کشمیری ہیں مظلوم، جن کا معاملہ اب تنگ آمد بچنگ آمد کا دوسری ہے۔ بات، لیکن جو ٹائمنگ ہے، یعنی پہلی بات تو اس میں یہ ہے کہ یہ ایک ایسے وقت میں کہ جب وہاں انتخابات ہونے والے ہیں، اور انتخابات میں، گزشتہ انتخاب میں بھی مودی کی طرف سے یہی پاکستان دشمنی کا، اسلام دشمنی کا اور ہندو نوازی کا جو ایک کارڈ تھا وہی کھیلا گیا تھا۔ اس دفعہ بھی ان کا یہی پروگرام ہے۔ یہی لگ رہا ہے کہ اور تو کچھ دکھانے کے لیے نہیں ہے۔ جو شائننگ انڈیا تھا وہ تو ختم ہو گیا، اور اس کے علاوہ ان کے لیے کوئی ان کے پاس ایسا چیز نہیں ہے کہ وہ کوئی اپنے ووٹر کے سامنے پیش کر سکیں، سوائے اس چیز کے کہ پھر ایک مرتبہ اسی جنون کو پیدا کریں کہ جس جنون کو اس نے گجرات میں بھی کیا، اور پھر اس کے بعد گزشتہ انتخابات میں اور بھی وہی کیا، جنون اس کو اقتدار میں لے کے آیا۔ یا وہی لے کے آیا۔ دوسری جو بات تھی وہ یہ تھی کہ جی پاکستان میں ایک سعودی عرب کے جو ولی عہد ہیں ان کا ایک دورہ تھا۔ یہ ٹائمنگ پاکستان کے لیے بڑی اہم تھی، اور یہ اس سے پہلے بھی یہ ہوا ہے کہ جب کبھی کوئی ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی عالمی سطح کا کوئی دورہ ہوتا ہے، تو ایسے موقع پہ انڈیا کی طرف سے کوئی نہ کوئی واقعہ حرکت وہ ہوتی ہوتا ہے۔ تیسری بات یہ ہے کہ جتنے بھی اس کے دلائل کیے جائیں، مثلا پاکستان سے تو کوئی امکان ہی نہیں ہے کہ کوئی جائے اور کار لے جائے یا کوئی سواری لے جائے، اسلحہ لے جائے۔ یہاں تو برفیں پڑی ہوئی ہیں، یہاں تو گزرگاہیں ختم ہے، یہاں تو کوئی ایک آدمی کا بھی جانا ممکن نہیں ہے۔ یعنی پھر اتنا بڑا ایک فاصلہ ہے پاکستان سے، وہاں کوئی 150 کلومیٹر 150 پہاڑی کلومیٹر کا۔ اس کے علاوہ یہ بات بھی جو ہے کہ جی اس سارے معاملے میں جو وہاں واقعات ہوئے ہیں، ان واقعات کو کہ بھئی اتنا تمہارا سسٹم 7 لاکھ فوج حد ہے کہ جی وہ 7 لاکھ فوج ہے، 7-8 لاکھ فوج موجود ہے، چپے چپے پہ ہے۔ فی کلومیٹر دنیا کے اندر اتنی فوجی موجود نہیں ہے جتنے مقبوضہ کشمیر میں موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد تمہارے چوکی پہرے ہر جگہ پر موجود ہیں، پھر تمہارے وہ کانوائے ہے جس کانوائے کے اندر یہ ہوا ہے، یعنی یہ ساری چیزیں۔ اچھا، اس کے بعد یہ کہ نشانہ کون بنا ہے؟ نشانہ وہ فوجی بنے ہیں کہ جو پہلے یعنی دلت جو تھے وہ ایک بڑا پاکستان کے حق میں اور ان متعصب ہندوؤں کے خلاف ایک ان کے ہاں جذبے پہلے ہی موجود تھے، ان کو ہی نشانہ بنایا گیا۔ پھر اس کے بعد یہ کہ جس کے لیے وہ کہا گیا کہ جی اس نے خود کش حملہ کیا ہے، اب یہ باتیں آ گئیں اور اس کی تردید بھی نہیں آئی کہ وہ تو 2017 سے بھارت کی قید میں تھا۔
تو وہ تو جتنے بھی شواہد جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اس کا ہے. لیکن دوسرا اگر کوئی امکان ہو سکتا ہے وہ تو یہ ہے کہ کشمیری وہاں پہ کشمیریوں کو یعنی ظلم کی انتہا ہے. کر دی ہے، دنیا کے اندر اتنا ظلم آج کہیں نہیں ہو رہا، یا فلسطین میں ہو رہا ہے یا کشمیر میں ہو رہا ہے. یعنی آپ کوئی انسان وہ تصویریں نہیں دیکھ سکتا جو ان لاشوں کی ہیں، جو وہاں پہ ان بچیوں کی ہیں، وہ چہرے زخمیوں کی ہیں، وہ بینائی سے محروم بچیوں کی ہیں. 7-8 ہزار لوگوں کو تو بینائی سے محروم کر دیا گیا. پھر اس کے بعد یہ کہ وہاں مائیں جس طرح سے اپنے بچوں کو روتی ہیں، جس طرح کے حالات ہیں، تو وہاں تو یہ عادل کے باپ نے یہ کہا کہ جی میں یعنی یہاں پہ اس طرح سے تذلیل کی گئی، اس کے کان پکڑائے گئے اس کے ساتھ، کہ اس نے پھر سمجھا کہ جی اب تو اگر کوئی زندگی ہے تو اسے کشمیر پہ قربان کر دینا چاہیے. یہ بھی ایک وہ بھی ہے یعنی اس کا. لیکن بھارت کی طرف سے یہ بات کرنا کہ پاکستان اس میں ملوث ہے، اس سے زیادہ بودی بات، اس سے زیادہ گھٹیا بات، اس سے زیادہ بے وزن مکارانہ بات اور کوئی نہیں ہو سکتا. بھارت کا یہ بھی اس لیے ہے کہ آج وہ کیس ہے کہ جو کلبھوشن یادیو کا ہے، جو رنگے ہاتھوں پکڑا گیا، جنگ عظیم دوم سمیت حاضر سروس کرنل لیول کا کوئی آدمی جاسوس اس طرح سے نہیں گرفتار ہوا جتنا یہ ہوا. بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور بہت بڑی ناکامی ہے بھارت کی. اور وہاں پہ بھارت جو ہے وہ اس کو ایک طرف کہتا ہے کہ جی ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے، دوسری طرف کہتا ہے جی کونسلر رسائی دی جائے. تو وہ عالمی سطح پہ اپنے اس کیس کو ہار رہا ہے. یہ کیس بھی اب چل رہا تھا. گویا کہ یہ جتنی ٹائمنگ ہے اس سارے کو ایک اسی انداز پہ دیکھتے ہیں. کیس ہمارا بنتا ہے بھارت کے خلاف. بھارت جو یہاں کر رہا ہے، جو اس نے درندگی کا کھیل کھیلا ہے، جو یہاں سفاکی کا کھیل کھیلا گیا ہے، جس طرح بے گناہوں کو مارا گیا ہے، جس طرح پاکستان کے اندر ایک دہشت گردی کا نیٹ ورک چلایا گیا ہے، تو کیس پاکستان کا بھارت کے خلاف بنتا ہے. یہ الگ بات ہے کہ ہمارے حکمران اس جرت کے ساتھ بھارت کو عالمی سطح پہ بے نقاب کرنے میں وہ کامیاب نہیں ہوئے جس طرح سے ہونا چاہیے. بیگ صاحب میں اس میں تھوڑا سا کنٹینیو کروں گا کہ بھارت کے اس الزام کی حمایت کون کر رہا ہے؟ جھوٹوں کا سردار امریکہ. یعنی کہ حد یہ کہ حمایت بھی کون کر رہا ہے بھارت کے موافق کی جو امریکہ ہے، جو کوئی 9/11 کے اندر جو ہے وہ جھوٹ کا ایک پورا اس نے ایک پوری کہانی بنا کے اور خراب کیا تھا. آپ یہ بتائیے کہ یہ تو جو وجوہات جو انہوں نے بتائی ہیں ہمارے پراچا صاحب نے، یہ بڑی لاجیکل لگتی ہے. آپ کے ذہن میں کوئی اور بھی اس کی وجوہات آ سکتی ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں بڑی کمپریہنسو بات کی ہے پراچا صاحب نے. یقیناً یعنی پاکستان پہ الزام لگانا حماقت کی انتہا ہے. کہ آپ سوچیں کہ پہاڑی راستہ وہ یہ بڑی اہم بات ہے، برفوں سے اتنی بارش برف باری اتنی ہوئی ہے، پھر آپ نے بار لگائی ہوئی ہے، بندہ اندر داخل نہیں ہو سکتا، گاڑی کیسے بارود سے بڑی چلی گئی. یعنی انہیں یہ سوچنا چاہیے بات کرتے وقت کہ کوئی زمین پہ ذی شعور انسان اس کو تسلیم کرے گا؟ کوئی نہیں کرے گا. بہرحال اگر کہ جس طرح آپ نے حالانکہ بیگ صاحب ان کو چاہیے تھا وہ مانتے ہاں ہمارے، اگر وہ کہیں کہ کسی اور نے کیا ہے تو ہاں جی ہمارا انٹیلیجنس فیلیور ہے، ہماری نالائکی ہے، ہماری 7 لاکھ فوج نالائکوں کی فوج ہے، یہ بات مانتے ہیں. ہر 7 آدمی کے لیے ایک فوجی ہے. اور پھر یہ حال ہے کہ اس کے وردی، اور یہ تو فوجی ہیں نا وردیوں والے، وہاں ان کی سیکرٹ ایجنسیوں کے سفید کپڑوں میں کتوں کی طرح سونگ سونگ کر گھر گھر داخل ہو رہے ہیں. یہ صورت حال ہے. اس میں یہ کہنا کہ پاکستان سے کوئی ہے، انہیں خود ہی ذرا گریباں میں منہ ڈال کر سوچ لینا چاہیے اور ایسی احمقانہ باتیں نہیں کرنی چاہیے. اچھا میں سمجھتا ہوں بہت ہی مفید باتیں کی ہیں پراچا صاحب نے اور سب طرف توجہ دلائی ہے. ایک بات میں سمجھتا ہوں کہ یہ دیکھیے آج کل FATF کا اجلاس بھی ہو رہا تھا، اور FATF کے اجلاس میں وہاں پھر فیصلہ ہونا تھا کہ پاکستان سے جو منی لانڈرنگ کے حوالے سے، دہشت گردی کے حوالے سے، کیونکہ انہوں نے پاکستان کو گرے لسٹ میں ڈالا ہوا ہے، تو امریکہ کی انڈیا کی تو خواہش ہے نا کہ انہیں بلیک لسٹ میں ڈال دیا جائے، اور ہم چاہتے ہیں کہ گرے لسٹ سے بھی نکل آئیں. بہرحال جو یہ دنیا کے عالمی جکر بندی ہے معاشی بنیادوں پہ، اس میں ظاہر ہے ہم بھی آئے ہوئے ہیں، تو ہماری تو یہ خواہش ہے. تو یہ جو اس کے اوپر بھی ایک ایفیکٹ ڈالنے کی کوشش بالکل پڑے گا کہ کیا فائدہ. کلبھوشن دیو
यादेव का जो केस चल रहा है उसमें जिस तरह हिंदुस्तानी वकील परेशान हुए हैं, जिस तरह उनके सामने केस बहुत अच्छा पेश किया। मैं इस दफ़ा केस पेश किया गया, अच्छा पेश। इससे पहले केस इस तरह इतना अच्छा नहीं पेश किया गया था। तो ये मैं एक और सूरत भी देख रहा हूँ। देखिए, हिंदुस्तान एक अरसे से कोशिश कर रहा था कि पाकिस्तान को दुनिया में आइसोलेट कर दिया जाए। ठीक, एक बड़ी लॉबिंग हो रही थी, लॉबिंग हो रही थी, शौरी कोशिश हो रही थी पाकिस्तान को आइसोलेट करने की। लेकिन पाकिस्तान के हुक्मरान कुछ ना कुछ करें या ना करें, अल्लाह पाकिस्तान के लिए कुछ ना कुछ करता रहता है। तो आपने देखा ये अफगान मसले में खुद भारत किस तरह आइसोलेट हुआ है, बहुत आइसोलेट हुआ है, बहुत किस तरह निकाल कर बाहर अमेरिका ने अपने मफाद के लिए किस तरह उठाकर बाहर फेंक दिया है, किस तरह आइसोलेट हुआ है और किस तरह वो, यानी तो मैं ये समझता हूँ कि आयन मुमकिन है, ये बड़ी दूर की बात हो कि ये जो अफगान अमेरिका मुज़ाकरात है और जिससे ये जंग के बंद होने के इम्कानात हैं, तो आपको पता है ये वार इंडस्ट्री कितनी बड़ी इंडस्ट्री है, ये एक माफिया है। आयन मुमकिन है ये इस जंग का बंद होना जो है उनके मफाद के ख़िलाफ़ हो। आप ये ख़बरें पढ़ चुके हैं कि अफ़गान अमेरिका मुज़ाकरात भी इस पर मुलतवी हुए हैं। वो क्या नाम है उसका, ज़ल्मे खलीज़ाद, उसका आना ये हम पोस्टपोन हुआ है। तो ये उस पर भी असर डालेगा और इसराइल के यहूदी और अमेरिका के यहूदी कतई तौर पर नहीं चाहते कि अफ़गान वार बंद हो, उससे किसी न किसी अंदाज में जारी रखना चाहते हैं और उसको एक आलमी मसला बना देना चाहते हैं। लिहाजा ऐन मुमकिन है। देखिए, ज़ाहरी तौर पर तो भारत को इससे आगे बढ़कर कुछ करता नज़र नहीं आता। अमेरिका, आपने देखा जॉन बोल्टन का बयान आ गया है पाकिस्तान के ख़िलाफ़, और भी उनका एक सिक्योरिटी काउंसिल का है, वाइट हाउस की तर्जमान ने कह दिया है कि पाकिस्तान को ये जो अपना दहशत गर्दों की पनाह गाहें ख़त्म करनी चाहिए। खुदा जाने इन्होंने कहा, देखिए ख़ास तौर पर अफ़गानिस्तान के हवाले से वो भी बड़ी अहमकाना बात है। जब आप तस्लीम करते हैं कि अफ़गानिस्तान के 50% से ज़्यादा हिस्से पर अफ़गान तालिबान का कब्ज़ा हो चुका है, तो क्या वो अहमक है कि अपनी पनाह गाहें एक ऐसे मुल्क में रखेंगे जहाँ किसी वक्त भी ख़तरा है क्योंकि पकड़ कर अमेरिका के हवाले नहीं कर दिया जाएगा। प्राय साहब ये बताइए, जो अमेरिका के साथ मामला अफ़गानिस्तान में हो गया, क्या ये खुला पैगाम नहीं जाता कि भाई दहशत गर्दी को, या जो भी कहें उसको, तुम दहशत गर्दी से या जबर से बंद नहीं कर सकते, मुज़ाकरात से कर सकते। ये जो एक मामला हुआ है वो इस वक्त तारीख़ का एक अजीब मोड़ है कि दुनिया की अजीम तरीन ताकत जिसके पीछे और बहुत सी ताकतें खड़ी हुई हैं, वो तालिबान के साथ मुट्ठी भर लोगों के साथ मुज़ाकरात कर रहा है और कोशिश कर रहा है कि वो उसकी बात मान जाए बराबर के लेवल। मुज़ाकरात की सही लफ्ज़ है, भीख मांग रहा है। क्या ये मैसेज इंडिया के लिए काफ़ी नहीं है कि तुम क्या कर लोगे? ये बिल्कुल वाज़ेह है। एक बात तो यह है कि ये तीसरी ताकत है। खुद बरतानिया वहाँ पे इसी तरह जिल्लत और रुसवाई के साथ निकला था। रशिया यूएसएसआर, नॉट रशिया, यूएसएसआर। और तारीख़ में ये सब तो हो गया कि अफ़गानों को इस तरह से ताकत के ज़रिए से दबाना और उनके जज्बा जिहाद और शौक़ शहादत और आज़ादी के वलवले को मुमकिन नहीं है। यही पैगाम दुनिया भर के इस्तेमार और दुनिया भर के साम्राज्य के लिए है, चाहे वो कश्मीर में हिंदू है या फ़लस्तीन में यहूदी है या कहीं भी। उनके लिए यह है कि जबर के ज़रिए से और ताकत के ज़रिए से किसी को दबाया नहीं जा सकता। अब कश्मीर में 1931 से ये जारी है, 5वीं नस्ल है कि जो कुर्बानियाँ दे रही है, और कुर्बानियों की भी इंतहा है। यानी वहाँ पे अगर उस वक़्त से शुमार किया जाए तो 5 लाख अफराद हैं, और ये जब से अब ये भारत के साथ ये शुरू हुआ है तो 1 लाख से ज़्यादा नौजवानों की वहाँ पर बाग़ शहीदा के अंदर उनकी कब्रें मौजूद हैं। इसी तरह से बेपनाह यानी जुल्म की जो इंतहा है। भारत की 8 लाख फ़ौज नाकाम है, उसकी पैलेट गन नाकाम है, उसका कर्फ्यू नाकाम है, उसके मज़ालिम नाकाम है, और अब कश्मीरी जीते हुए हैं। चाहे वो कुर्बानियाँ दे रहे हैं, लेकिन आज दुनिया के अंदर उन्होंने ये सब्त कर दिया और वादे कर दिया है कि भारतीय मज़ालिम जो हैं वो एक मिट्टी के ढेर के अलावा कोई हैसियत नहीं रखते उनकी नवब के लिए। वो उसको परेकाह के बराबर अहमियत देने को तैयार नहीं है और उनके मुकाबले में डटे हुए हैं।
ان کے ہاں مسئلہ کشمیر بھی واضح ہے. ہمارے ہاں ابھی کمزوریاں اور بزدلی موجود ہے. وہاں تو وہ 80 سال کا سید علی گیلانی ہو یا اور لیڈرشپ ہو یا مجمع ہو، وہ ایک ہی ہے کہ ہم سب پاکستانی ہیں، پاکستان ہمارا ہے. وہاں کشمیر بنے گا پاکستان، نعرے لگتے ہیں، جھنڈے اٹھائے جاتے ہیں، پاکستانی جھنڈے میں دفن کیا جاتا ہے، لاکھوں افراد جنازے پڑھتے ہیں. یہ وہ چیز ہے کہ جس کا جو پیغام ہے، اور یہی پیغام آج افغانستان سے بھی بھارت کو جا رہا ہے. بھارت کے اپنے 3 آرمی چیف کہہ چکے ہیں. بھارت کے جتنے بڑے بڑے دانشور ہیں، یہ اروندھتی رائے ہے، پھر اسی طرح سے ویر سنگھوی ہے، کئی اور، کہ جنہوں نے یہ کہا ہے کہ یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ طاقت کے ذریعے سے کشمیریوں کو دبا سکیں. ابھی فاروق عبداللہ کا، یعنی حالانکہ اس کے بارے میں کشمیریوں کی ایک دوسری رائے ہے، لیکن اور وہ اس کو بھارت نواز سمجھا جاتا ہے، لیکن اس نے بھی یہ کہا ہے کہ یہ یہاں تو چپا چپا بھارت کے خلاف ہے، اور یہ بڑا احمقانہ بات ہے کہ آپ پلوامہ کا الزام پاکستان کے اوپر لگا دیں. اس لیے یہ جو بالکل ٹھیک آپ نے نشاندہی کی ہے کہ بھارت کے لیے اس میں پیغام ہے، نہیں دبا سکتا اس کو، یہاں سے نکلنا ہوگا. مذاکرات بھی کیا ہیں، یعنی مذاکرات تو ایک آخری ایک نکلنے کا ایک طریقہ، فیس سیونگ ہوتے ہیں، بے شک ٹھیک ہے، لیکن یہ وہاں کے فضاؤں میں لکھ دیا گیا ہے کہ بھارت یہاں سے رسوا ہو کے نکلے گا اور کشمیریوں کو آزادی ملے گی. بیگ صاحب، ایک مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ بھارت اس سے تو طالبان کے حوالے سے تو سبق نہیں سیکھتا، وہ کوشش کرتا ہے اسرائیل کو کاپی کرنے کی. جی جی، مسئلہ فلسطین اس کو پتا ہے کہ اس نے اسرائیل نے کیسے جبر و تشدد اور بدماشی کے ذریعے ان پہ کر لیا، تو ہم بھی ایسا کر لیں گے. آپ کا کیا خیال ہے، یہ اس کو کاپی کر سکے یا کوا چلا ہنس کی چال اپنی چال بھول گیا؟ دیکھیں اگرچہ وہاں بھی بہت مظالم ہو رہے ہیں، لیکن فرق ہے. یہودی اور ہندو کی دونوں ہمارے دشمن ہیں دونوں، لیکن ان کی کمٹمنٹ میں فرق ہے. یہودی اپنے کام میں زیادہ کمیٹڈ ہے، ہندو جو ہے وہ کمیٹڈ تو ہے، بزدل ہے ساتھ. دوسرا یہودیوں کی گلوبل ڈومینیشن ہے. ہاں، اس کے وہ جس لیول پر بیٹھے ہوئے بدماشی وہ کر سکتے ہیں. بدماشی سے کہا جائے نا کہ یہ کس کاتے میں بیٹھے ہوئے ہیں. میں اس میں ایک خاص طور پر توجہ دلاؤں گا. پراچا صاحب بھی گفتگو آ رہے تھے تو میرا ذہن اس طرف منتقل ہوا تھا. جیسے کہتے ہیں نا کہ ہر بڑے آدمی کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے. ایک مثل مشہور ہے، کیسے کہتے ہیں، میں کہتا ہوں ان تحریکوں میں بھی عورت کا بڑا رول ہے. تحریک پاکستان میں عورت کا بڑا رول رہا تھا. جو عورت ایک بچے کو جنم دیتی ہے، پھر جو جیسا اس کو دودھ پلاتی ہے، جیسی اس کی تربیت کرتی ہے، اس کا اثر ہوتا ہے. میں خاص پاس منظر میں یہ بات کر رہا ہوں. انڈیا کے آرمی چیف نے کشمیر کی ماں کو خطاب کیا باقاعدہ. میں کشمیر کی ماں سے خطاب کر کے کیسے کہتا ہوں کہ وہ اپنے بیٹوں کو اس کام سے روکیں. یہ کیا بات، وہ اپنے بیٹوں کو ان کام سے روکیں، وگرنہ ہم انہیں ایلیمینیٹ کر دیں گے، تباہ و بردار کر دیں گے. ان کے لیے یہ پیغام ہے. بولی اماں محمد علی کی جان بیٹا خلافت میں آپ دیکھتے ہیں یہ وہی ہے کہ جنازوں کے ساتھ عورتیں کس طرح نعرہ زنی بھی کر رہی ہوتی ہیں، جا رہی ہوتی ہیں. یعنی جو عورت کا کیا ہوتا ہے، بچے کو یہی کوشش کرے گی نا اس کی جان بچ جائے، اسے خطرے میں نہ دھکیلے. لیکن جو عورت خود آگے بڑھ کر تحریک کو بڑھا رہی ہو تو اس کے بچے کیوں نہیں بڑھیں گے؟ اور وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ ظلم کی وہ انتہا ہو چکی ہے کہ اب انہیں موت کا خوف نہیں رہا. موت کا خوف نہیں رہا. کیا ہو جائے گا، میرا بھائی مرا ہے، میرا بچہ بھی مر جائے گا. وہ تو یہ کہتے ہوں گے کہ ہم روز جو ظلم دیکھتے ہیں، اگر ہم شہید ہو جائیں تو ہمیں وہ تو دیکھنا نہیں پڑے گا. جو روز ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتیں وہاں پر اچھالی جاتی ہیں وہ نہیں. یعنی کہ صحیح، آپ صحیح کہہ رہے ہیں، یہ بڑا اہم پوائنٹ ہے کہ وہاں کے بچے کے، اب سمجھیے اس کے جینز میں یہ چیز ڈلی ہوئی ہے کہ ہندو جو ہے یہ ظالم ہے اور ہم پر یہ کر رہا ہے. اور اب برطانیہ جتنی بھی کوشش کر لے بھارت، اسرائیل کو اس میں نہیں، یعنی کہ وہ ایک الگ سٹوری ہے اور یہ بالکل الگ سٹوری ہے. پرایا صاحب، یہ جو حالیہ حکومت نے 2-3 اقدام کیے ہیں، میں سمجھتا ہوں وہ بڑے، ہم اگر اس کا ذکر نہ کریں تو ناانصافی ہوگی. نمبر 1، کرتار سنگھ بارڈر کھولنا اور وہاں پر سکھوں کے لیے تھوڑا سا ایک وہ طمانینت کا باعث، جو کہ الٹیمیٹلی ایک خالصتان تحریک کو ایک وہ سپورٹ دے رہا ہے. نمبر 2، مسئلہ کشمیر کو جس لیول پر اس حکومت نے اٹھایا ہے، UN کی ہم بات کریں یا برطانیہ کے لیول پر، جہاں پہ جو معاملہ جو ہو رہا ہے،
یہ ایک بھارت کے لیے انٹرنیشنل طور پر بھی ایک سفارتی بہت بڑی ایک شکست تھی جس کا کہ اب یہ بدلہ لینے کے لیے یہ ایکشن کر رہا ہے. کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ ٹھیک ہے، یعنی بعض اقدامات واقعی ایسے ہیں کہ جن اقدامات کے دور رس نتائج ہیں. کرتار سنگھ بارڈر کا اگرچہ اس پہ کئی ریزرویشنز بھی ہیں، لیکن اس سب کے باوجود انڈیا چیخ اٹھا، یعنی ہندو چیخ اٹھا کہ جی بھارت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ تھا. اور پہلے ہی سکھ جو ہیں وہ یعنی جہاں پہ بھارت کی مظالم تھے، گولڈن ٹیمپل، بابری مسجد، 200 کرسچینس کے چرچ ہے، تو وہ تو کوئی اقلیت انہوں نے نہیں چھوڑی تھی. تو اس لحاظ سے سکھوں میں تو ایک بڑا انتقام کا جذبہ موجود ہے بھارت کے ان اقدامات کی وجہ سے. تو انہیں یعنی یہ ایک بڑی سہولت دے دی گئی، اور اس لحاظ سے ایک اچھا تھا. اسی طرح مسئلہ کشمیر کو لے جایا گیا ہے، یعنی شاہ محمود قریشی صاحب کا اچھا سٹانس ہے، اچھے الفاظ ہیں، وہ ٹھیک طریقے سے انہوں نے اس کو کیا ہے. البتہ یہ کہ یہ اس سے بہترین وقت کوئی نہیں ہے یعنی پاکستان کی حکومت کے لیے کہ جتنے بڑے پیمانے پہ وہاں پر ایک سیاسی تحریک اٹھی ہوئی ہے. یعنی ہوتا ہے نا جی کہ کسی دوسری تحریک پر بھارت جو ہے وہ سرحد پار کا الزام لگا دے. یہاں تو کچھ نہیں لگا سکتا. جہاں 8 لاکھ افراد برہان مظفر وانی کا جنازہ پڑھتے ہیں، جہاں پر صرف ایک سری نگر میں نہیں، کشمیر کے چپے چپے میں لوگ نکلتے ہیں، عورتیں نکلتی ہیں، بچیاں نکلتی ہیں، سکولوں کی بچیاں جن کے پاس بستے اپنے ہوتے ہیں. وہاں وہ ایک عوامی تحریک ہے، ایک سیاسی تحریک ہے، ایک ایسی آزادی کی تحریک ہے کہ جس آزادی کی تحریک کو اگر دنیا اس کا ساتھ نہ دے تو پھر دنیا بھی منافق ہے. یعنی جو یہ میں بات کاٹ رہا ہوں کہ اس جو خودکش حملہ آور تھا اس کی غائبانہ نماز جنازہ بھی ادا کی گئی ہے کشمیر میں. یہ ہے لیول آف کمٹمنٹ. جی بالکل ہے جی. اچھا اب یہ نا کہ یہ ساری چیزیں جو ہے وہ اگر اس کو ہم اس وقت پاکستان آگے بڑھ کر سنبھالتا نہیں ہے، 2-3 اقدامات بڑے ضروری ہیں. یعنی یہ آپ نے ایک ٹاپک شروع کیا ہے تو یہ بڑا، ایک تو یہ ہے کہ اس سال کو آزادی کشمیر کا سال قرار دیا جائے. یعنی ہمیں کم از کم یہ نا کہ اتنی اٹھان وہاں ہے تو اس کا ایک پیدا کر دی جائے. عالمی سطح پہ کانفرنسیں ہو رہی ہیں، برطانیہ میں ہو رہی ہیں، امریکہ میں ہو رہی ہیں، پاکستان میں ہو رہی ہیں. ایک اس کا دوسرا یہ ہے کہ ہمارے جو سفارت خانوں کا کوئی کردار، کوئی رول نہیں ہے. ایک ڈیسک قائم کیے جائیں تمام سفارت خانوں میں مسئلہ کشمیر پہ. یہ بڑا ضروری ہے. مجھے عملاً یعنی موقع ملا کہ میں کئی بیرون ملک سفارت خانوں میں گیا. میں نے کہا جی کہ میں نے یہاں پارلیمنٹیرینس کو ملنا ہے، تو آپ کے پاس کوئی لٹریچر ہے کشمیر کے بارے میں؟ انہوں نے کہا جی نہیں، ایک پمفلٹ تک بھی نہیں تھا. چائنا میں ایک سرکار جو ہمارا اسمبلی کا وفد تھا ان کے ساتھ گیا. جو ہمارے ساتھ تھے وہ تھے اس کے جو ڈیسک ہے پاکستان، انڈیا اور اس علاقے کا، فرسٹ سیکرٹری تھے وزارت خارجہ میں لی بی جیان. تو ان سے میں نے بات کی کہ آپ جانتے ہیں مسئلہ کشمیر کیا ہے؟ تو اس نے کہا جی شاید آپ کا ٹیریٹوریل کوئی انڈیا سے، یہ چین کا یہ یعنی سب سے جو بڑا ہمارا دوست ہے. تو میں نے اسے کہا جی کہ نہیں، یہ تو ہمارا کوئی ان سے ٹیریٹوریل جھگڑا نہیں ہے، یہ تو یہ ہے، یہ تو تقسیم برصغیر پوری ایک وضاحت کی. اس نے کہا فار دا فرسٹ ٹائم مجھے یہ پتہ چلا ہے آپ کے کسی سفیر نے، کسی آپ کے نمائندے نے ہمیں یہ نہیں پتا. یہ بہت اہم بات ہے، تو اس لیے یہ ایک بڑا ضروری ہے. تیسرا یہ ہے کہ عالمی سطح پہ اسے اجاگر کرنے کے لیے ہمیں کم از کم یعنی وزارت خارجہ میں ایک نائب وزیر خارجہ برائے آزادی امور کشمیر. ایک امور کشمیر تو وہ ہے جو پہلے بھی ہے، لیکن یہ ہے کہ برائے آزادی کشمیر وہ ایک یعنی عالمی سطح پہ ایک ہو جائے تو بڑی اچھی بات ہے. ایک کشمیر کمیٹی بھی تھی، کشمیر اللہ بخشے. جی اللہ تعالیٰ ان کو درجات بلند کرے اس کمیٹی کے اور کمیٹی کے یا تو بہرحال یہ ہے جی کہ یہ بڑے رول ہیں، یہ رول کرنے چاہیے اگر تو ہم فی الواقعہ سیریس ہیں. اور اس سے زیادہ کیا سیریس موقع سے فائدہ اٹھانا چاہیے. موقع سے فائدہ اٹھانا، پورا کشمیر اٹھا ہوا ہے. جی بیگ صاحب، یہ جو ہندو میڈیا، انڈین میڈیا
جو گل فشانیاں بکھیر رہا ہے اور جو جس طرح وہ اپنے اس سنکرونائزیشن کے ساتھ کام کر رہا ہے اپنے ہندو گورنمنٹ کے ساتھ اور ہندوستان کی حکومت کے ساتھ، کیا خیال ہے عام ہندو کو بھی اتنی سی سمجھ نہیں ہوگی؟ جو آپ ایک پڑھا لکھا ہندو، انڈیا کی بہت بڑی ایک انڈیا کی پاپولیشن ہے جس میں پڑھے لکھے بھی بہت بڑی، ان کو عقل نہیں آتی کہ یہ جو الزام لگا رہے ہیں اس میں کوئی بودا پن ہے اتنا؟ دیکھیں آج صرف ہمارا معاشرہ ہی نہیں، عالمی سطح پر میں سمجھتا ہوں ایک میڈیا ڈریون جو ہے نا وہ سوسائٹی بن چکی ہے. جو میڈیا کا ہے وہی بس، سب نہیں لیکن اکثریت جو ہے تمام دنیا میں یہ معاملہ ہے کہ اکثریت. دیکھیں امریکہ میں کیا ہوتا ہے، جو جمہوریت کے نام پہ جو ہوتا ہے، میڈیا جو ہے وہ جس کا ساتھ دے جائے وہ امریکہ کا صدر بن جاتا ہے. ہاں یہ اب ایک نام بن گیا. یہ تو میڈیا نے وہ قوت حاصل کر لی ہے. بدقسمتی سے یہاں بھی وہ قوت جو ہے نا، وہ یہودی قوت جو ہے وہ اس کا قبضہ ہے. ایک بات اور عرض کروں گا اسی بدقسمتی کے حوالے سے کہ دنیا بھر میں آپ دیکھ لیجئے، انڈیا ہو، امریکہ ہو یا کوئی اور ملک ہو، وہ باہمی اندرونی معاملات میں بہت اختلاف کریں گے، ایک دوسرے پر کیچڑ اچھالیں گے، بات کریں گے ویسے، لیکن جب بھی بیرونی مسئلہ ہوتا ہے نا تو آپ وہ حکومت دشمن میڈیا جو ہوتا ہے نا وہ بھی حکومت کا دوست بنا ہوتا ہے. لیکن یہ بات بدقسمتی سے پاکستان میں نہیں ہو سکی. یہاں تو بہت سے ویسٹرن انٹرسٹ کی وجہ سے آپ بعض اوقات اپنے اداروں پر جو ہے وہ گند اچھالا جاتا ہے اور اس کو جو بھی اس کی پالیسی ہوتی ہے ان کو اپنی طاقت بڑھانے کا ایک ذریعہ کہا جاتا ہے وغیرہ وغیرہ. تو آپ نے دیکھا یہاں میڈیا اور یہاں کی حکومت میں اکثر اختلاف آ جاتا ہے. اس میں تو ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ یہاں کا میڈیا بیرونی فنڈڈ ہے، نمبر ایک، یعنی کہ اور جو کہ امریکہ نے خود مانا ہے کہ ہلری کلنٹن نے کہا $5 بلین دیا. نمبر دو کہ یہاں کے کچھ ادارے جو ہیں انڈیا کے اداروں سے تھوڑا سا زیادہ بڑھ کے کام کر لیتے ہیں، جن کے خلاف تھوڑا سا میڈیا بالکل یہ ٹھیک ہے، تجاوز ہوتا ہے، تجاوز ہوتا ہے، دوسرے تجاوز. ٹھیک ہے پرائے صاحب، میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہ رہا تھا کہ دیکھیں ہندوستان کے جو مسلمان ہیں، ہم نے پچھلا پروگرام کیا ان اقلیتوں کی حالت زار کے اوپر، تو مجھے پیغام آیا کہ ہمیں اپنے ہمارے حال پہ چھوڑ دو. یہ ان کا ایٹیچیوڈ کیا ہے کہ ہمارے اب ہم کشمیر سے ہٹ کے بات کریں، باقی ہندوستان کے مسلمان وہ کہتے ہیں نا اب ہمیں آپ ہمارے حال پہ چھوڑ دیں، آپ اپنا خیال کریں، اپنے آپ کو سنبھالیں. ایسا کیوں ہے؟ اب ہم یہ بات کر رہے ہیں تو ہو سکتا ہے اب بھی ہوں، حالانکہ ان کے اندر میں سمجھتا ہوں، میں خود انڈیا گیا ہوں، ان کے اندر ایک ہندو کا خوف ہے، لیکن ان کو پتا ہے کہ شاید وہ کچھ کر نہیں سکتے، اس وجہ سے وہ ایسی بات کر رہے ہیں. 2-3 وجوہات ہیں جی. ایک تو یہ ہے کہ وہاں انڈیا لیول پہ مسلمانوں کی کوئی قیادت موجود نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے، اتحاد نہیں ہے. یعنی ایک اتحاد نظر آئے، ایک قیادت نظر آئے، ایک پتہ چلے کہ جی ہم وہ جو احساس تحفظ ہے وہ احساس تحفظ نہیں ہے کہ ہماری بھی کوئی بات کرنے والا ہے، ہمیں کہیں کوئی ہندو چھیڑ کے تو دیکھیں. اب یہ کہ پھر اس کے بعد جو بڑے واقعات ابھی پچھلے دنوں ہوئے ہیں گائے کے معاملے پہ، جتنے بڑے جنون کا مظاہرہ کیا گیا، یعنی لوگوں کو ذبح کر دیا گیا، بڑے پیمانے پہ جلا دیے گئے، لوگوں کے گھر جلا دیے گئے. اس حد تک تعصب ہے اور یہ سوشل میڈیا پہ آتا ہے کہ اگر چرچ کے اندر ایک نوجوان لڑکی ہندو چلی گئی ہے تو اس کو اذیتیں دے دے کر اس کو شدید ترین تشدد کو اس کو نشانہ بنایا گیا ہے. تو وہاں جہاں یہ کلچر ہے وہاں پھر مسلمانوں میں باوجود اس کے کہ انہیں پتہ ہے اور یہ سامنے بات ہے، یعنی مسلمان نہ ایک اقلیت نہیں ہے، دوسری بڑی اکثریت ہے. یہ بڑا اچھا لفظ ہے، یہ بات نہیں کہ 22 کروڑ پاکستان سے زیادہ تعداد وہاں پہ موجود ہے، لیکن اسمبلی میں نمائندگی کتنی ہے، کاروبار میں حصہ کتنا ہے، سول سروس میں وہ کتنے لوگ ہیں، یہ سارے پیمانے تو اپنے آپ پتہ چل. بی جے پی میں مسلمان ہیں، جی ہاں جی ہاں جی ہاں بالکل، انتہا پسند سیاسی ہندو جماعت میں مسلمان ہیں. جی ہاں. اب یہ ساری چیزوں کے باوجود وہاں پہ تو یہ تو دنیا دیکھنے والی ہے. سچر جو جسٹس وہ رپورٹ تھی اس نے بھی یہ بات بتائی. اب یہ وہ چیز ہے کہ جس پہ بھارت کے ہاں میں مسلمانوں کے ہاں ایک خوف کی کیفیت ہے اور وہ خوف کی کیفیت میں وہ پھر یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے ہمارے حق میں آواز اٹھنا یہ شاید ہمارے لیے اور زیادہ مشکلات کا باعث ہو، مشکلات کا باعث ہو.
ورنہ انہیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے کہ کوئی ان کی بھی بات کرنے والا ہو. عالمی سطح پہ جس طرح سے آج اقلیتوں کی بات ہوتی ہے یا پاکستان کے خلاف بات ہوتی ہے، بھارت کے اندر تو جو اقلیتوں کا حال ہے وہ تو یعنی بدترین صورت حال ہے. جس طرح سے ان کو مارا جاتا ہے، جلایا جاتا ہے، ان کے ساتھ بدترین سلوک کیا جاتا ہے اور ایک عوامی سطح پہ، اور حکومت سرپرستی کرتی ہے. تو یہ اس لحاظ سے یہ ٹھیک ہے آپ کی بات. اور ایک وہاں پہ جو میں تو سمجھتا ہوں کہ ایک وقت شاید آئے کہ وہاں کا مسلمان سوچے کہ بھائی ٹھیک ہے ہم ایک اور خطہ زمین قائم کریں. ابھی ہے وہاں پہ، یعنی اندر جو تحریکیں چلتی ہیں یا جو ہوتا ہے، تو لوگوں نے باقاعدہ علاقے کیے ہیں کہ یہ نقشے کے اندر اس طرح سے یہ بنتا ہے بیلٹ کہ جس میں ایک بن سکتی ہے مسلم ریاست، یہ بنتا ہے. تو وہ مطلب چیزوں میں تو پھر یعنی کہ وہ چیزیں انڈر کرنٹس میں ہیں، وہ ہو جاتی ہیں. جب آپ اس طرح سے دبائیں گے اور کریں گے تو پھر لوگ اپنے بچاؤ اور تحفظ کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ دیکھیں. دیکھیں اس میں تھوڑا سا اضافہ کر دوں. مسلمان میں اور ہندو میں ایک فرق ہے. مسلمان دین کے حوالے سے زمین کا محتاج نہیں ہے، جبکہ ہندو جو ہے وہ ہندوستان کی زمین سے جڑا ہوا ہے، اسے اس سرزمین کو مذہبی حیثیت دی ہوئی ہے، دھرتی ماتا اور دھرتی ماتا ہے، اور اس کا اور ہم نے اس کو بالکل ٹھیک ہے، ہر ملک کے ماست کے ملک کے خدائے ماست، اور ہم نے اس کو اس طرح کاٹا ہے، یعنی پاکستان میں اس طرح کاٹا ہے جیسا کیک کاٹتے، اس طرح کاٹ دیا نا اس ملک کو. لہٰذا ان کے نقطہ نظر سے انہیں یہ سمجھایا جاتا ہے کہ تمہارے اس کا کاٹنا، بر صغیر کا حصوں میں تقسیم ہونا، یہ تمہارے مذہب پر حملہ ہے، یہ تمہارے دین پر حملہ ہے، تمہارے مذہب پر حملہ ہے. اور پاکستان کا جو وجود ہے ایک ناجائز وجود ہے. لہٰذا جب اس طرح کی تعلیم دی جائے گی اور جب یہ لوگوں کو بتایا جائے گا تو یہ ایسے جذبات کو ابھرنا پاکستان کے خلاف، یہ جو ہے وہ بڑا قدرتی بات ہے. تو یہ وجہ. صاحب میرا ایک سوال آپ سے اب جو کلوزنگ کی طرف ہے، کیا پاک بھارت جنگ کا کوئی امکان نظر آتا ہے آپ کو؟ بلکہ آپ دونوں سے سوال ہے، پہلے آپ بتا دیں. دیکھیے جی، ظاہری طور پر تو دو ایٹمی ممالک کے درمیان جنگ ہونا یہ ناممکن کا لفظ تو کبھی بھی استعمال نہیں کرنا چاہیے، لیکن انتہائی مشکل ہے. لیکن دوسری طرف آپ دیکھیے تو یہ کسی صورت ہندوستان کا فیصلہ نہیں ہو سکتا. اگر ایسی بات ہوئی، یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے کہ ہمارے اس دنیا میں، اس وقت دیکھیے دنیا اس وقت دو حصوں میں تقسیم ہے. ایک ہے، کبھی ہوتی تھی امریکہ ورسز USSR، اب دنیا تقسیم ہے امریکہ، اسرائیل، بھارت اور ان کے خلاف چائنا اور روس اور پاکستان وغیرہ. اگر کوئی امریکہ کی طرف سے یا اسرائیل کی طرف سے اس طرح کا کوئی معاملہ ابھارا گیا کہ ہندوستان کو اس کام کے لیے آگے لگایا گیا، تو کوئی اسے آپ رول آؤٹ نہیں کر سکتے، اگرچہ امکان کم ہے. اگر میں سمجھتا ہوں کل جس طرح عمران خان نے جس طرح کل کہہ دیا ہے، ان کو عقل آ جانی چاہیے. یہ وہی انداز تھا میں سمجھتا ہوں جو صدر ضیاء الحق نے راجیو گاندھی کو کہا تھا کہ یہ اس سے پولائٹ سٹائل ہے. ہاں، یہ والا اس سے پولائٹ وہ اس لیے کہ وہ کان میں کہا گیا تھا، یہ پبلکلی کہا گیا ہے. لیکن پھر بھی یہ کہا گیا ہے نا کہ آپ حملہ کریں گے تو ہم سوچیں گے نہیں کہ حملہ کرنا ہے یا نہیں کا کوئی سوال ہے، جواب لازمن جائے گا. اور میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ ہیڈ آف دی اسٹیٹ کی یا ہیڈ آف دی گورنمنٹ کی تقریر کیونکہ ساری دنیا میں جانی ہوتی ہے، تو ان احتیاطوں کو ملحوظ رکھنا پڑتا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ یہ جہریت پسندی کا مظاہرہ کر رہے ہیں. جو احتیاطیں وہ ملحوظ نہیں رکھ رہے. وہ دیکھیں نا، ان کی دنیا میں پوزیشن اور ہے. وہ تمام اینٹی مسلم جو دنیا میں محاذ بنا ہوا ہے وہ اس کے کلیدی رکن ہیں. ٹھیک ہے، یہ وجہ ہے. پر صاحب اگر کوئی ایسا ایڈونچر انڈیا کی طرف سے ہوتا ہے، کیا کانسیکوینسز آپ سمجھتے ہیں؟ دیکھیں، پہلے تو وہی ہے کہ اس طرح کا بہت کم امکان ہے. انڈیا یہ زبان استعمال کر رہا ہے اپنے ووٹر کو، اپنی کانسٹیچوئنسی کو مد نظر رکھتے ہوئے مودی کی طرف سے کی جا رہی ہے. یہ دھمکیاں ماضی کے اندر بھی 3-4 مرتبہ، یا سٹرائکس کی دھمکیاں، یا ہماری سرحدوں پہ فوجی مشقیں،
اور اس کا جواب جس طرح سے اس وقت دیا گیا تھا تو بھارت کو پیچھے ہٹنا پڑا ہے، اب بھی پیچھے ہٹنا ہوگا۔ یہ جو ہے نا کہ جنگ اب اس طرح کی 65 اور 71 والی جنگ تو نہیں ہے، اب اگر جنگ ہوگی تو وہ جلدی نیوکلیئر میں بھی تبدیل ہو سکتی ہے، حالات میں اتنے اتار چڑھاؤ کی گنجائش نہیں ہے کہ جی آپ ایک روایتی جنگ طویل عرصے تک لڑتے رہیں۔ لیکن ہمارے ایک بڑا بنیادی فرق ہے کہ جس کو انڈیا کو سمجھنا چاہیے کہ مسلمان جو ہے نا جی وہاں پہ نچلی سطح پہ عام دیہاتی کی سطح پہ بھی شہادت کی موت کے بارے میں ایک بالکل مختلف رائے ہے۔ یہاں لوگ نہیں ڈرتے، موت سے نہیں ڈرتے، خوف نہیں کھاتے، وہ سمجھتے ہیں کہ جی اگر اس طرح سے بھارت کے ساتھ جنگ میں ہمیں اگر کوئی موت آتی ہے تو وہ شہادت کی موت ہے اور ہماری بخشش کا ذریعہ ہے، قطرہ خون زمین پہ گرنے سے پہلے روح پہنچ جاتی ہے، اس لیے وہ ساری چیزیں ہیں۔ اور یہ جنگ حالانکہ اب ہندو بھی اپنے فوجیوں کو شہید کہتے ہیں، کس کہتے کھاتے میں ہیں، کہتے ہیں، ہنسی آتی ہے لیکن وہ مطلب کہ تم لوگوں نے اسلام کی صرف ایک ہی چیز لینی تھی، ہاں، اور یہ وہ چیز ہے جس کے آگے وہ ہار رہے ہیں، جس کے آگے ہار رہے ہیں۔ یہ شوق شہادت اور جذبہ جہادی ہے جو آج نہتے کشمیری ان کے مقابلے میں ڈٹے ہوئے ہیں، ورنہ دنیا کی فلسفی میں تو یہ مقابلہ ہی نہیں ہے کہیں بھی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ نہیں ہے، لیکن یعنی یہ بات کہ اگر بھارت کوئی ایڈونچر کرے گا تو پاکستانی قوم کے ہاں جو غم و غصہ موجود ہے، جو 71 کی جنگ کا ایک ہمارے ہاں احساس زیاں موجود ہے، تو اس کی وجہ سے یا پوری قوم فوج ایک لائن میں، اور یہ پھر بھارت کے لیے واقعی عبرتناک ہوگا۔ شاید وہ جو ایک احادیث میں پیش گوئیاں اور وہ ہیں اور جو دنیا کے اندر بھی کئی آ رہی ہیں مختلف وقت، وہ پھر وقت آ جائے گا بھارت ٹکڑے ٹکڑے، اور وہ وقت آ جائے کہ پھر پاکستان جو ہے اور کئی اور عالمی قوتیں، اور وہ مطلب پھر اللہ تعالیٰ نے ممکن ہے مسلمانوں کے عروج کے لیے اسی چیز کو ایک ذریعہ رکھا ہو، اس لیے یہ کوئی اگر ایسا ہوگا تو ہمارے ہاں کوئی خوفزدگی نہیں ہوگی۔ اچھا بیگ صاحب، فائنلی میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جیسے پرائے صاحب نے کچھ ذکر کر بھی دیا کہ پاکستان کا اس وقت سٹینس کیا ہونا چاہیے اس کشمیر کاز جس کی تحریک ایک بڑے ایڈوانس لیول تک پہنچ چکی ہے، اس کے ساتھ ممد و معاون ہونا اور ان کی باتوں کو یعنی اس کاز کو آگے بڑھانے کے حوالے سے حکومت پاکستان کو کیا قدم کرنے چاہیے؟ دیکھیں جی، میں تو سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک اینگل اور بھی ہے، شاید آپ نے سوال شاید اس حوالے سے نہیں پوچھا، لیکن میں اس کا ایک اینگل اور بھی ہے۔ جس طرح پراچا صاحب نے بتایا کہ پاکستان کو یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، یہ کرنا چاہیے، بالکل یہ سب کچھ کرنا چاہیے۔ آپ نے ایک نعرہ سنا ہوگا کشمیر میں جو بڑا ہی پاپولر ہوا ہے، پاکستان سے رشتہ کیا، لا الہ الا اللہ۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس نعرے میں کی قوت بہت زیادہ ہے، لیکن اگر پاکستان میں عملی طور پر یہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے اضافے کے ساتھ آ جائے، عملی طور پر آ جائے، نفاذ اس کا ہو جائے، تو میں سمجھتا ہوں، میں یہ جذباتی بات نہیں کر رہا، میں یہ عقلاً سمجھتا ہوں، میں ہوش و حواس سے یہ سمجھتا ہوں کہ پھر اگر تمام انڈیا کی فوج بھی کشمیر بھیج دی جائے، ایک بندے پر ایک فوجی کھڑا کر دیا جائے تو انڈیا قابو نہیں پا سکے گا۔ دیکھیے نا، جب آپ کسی کی طرف بڑھتے ہیں، جب آپ کسی سے دوستی یا الحاق کرنا چاہتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ اس کی پوزیشن کیسی ہے۔ اس وقت ہماری پوزیشن گلے لگ جانے والی نہیں ہے، ہم لتھرے ہوئے ہیں، ہماری صورتحال اچھی نہیں ہے، لیکن اگر وہ نظام آ جائے، اگر وہ صورتحال آ جائے تو یہاں سیاسی استحکام بھی آئے گا، یہاں ہم ایک معاشی جن بھی بنیں گے، ہماری جو ہے وہ ثقافت میں بھی بہتری آئے گی۔ تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ اس کا نتیجہ ہوگا کہ جب اتنی چمکتی ہوئی شے جب کوئی دیکھے گا تو کشمیری پھر رہ نہیں سکے گا، پھر اس وقت یقیناً بہت بڑی تحریک برپا ہوا، لیکن ظاہر ہے کہ ہر کشمیری تو اس میں شامل نہیں ہے۔ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ شاید پھر 40 لاکھ کشمیریوں میں سے ایک بھی باہر نہ رہے اس تحریک سے۔ اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ انہیں ایک ایسی چیز نظر آئے گی جس کی وہ خواہش مند ہے، وہ لا الہ الا اللہ کے خواہش مند ہے، تو ایسی صورت میں وہ ایسی تحریک برپا کریں گے جو ہندوستان کے فوج کے
اس کے بس میں نہیں ہوگا. پھر آپ جانتے ہیں ظلم ہے، بڑھتا ہے تو مٹ جاتا ہے، خون پھر خون ہے، بہتا ہے تو رنگ لاتا ہے. جناب ڈاکٹر فرید پراجہ صاحب، آپ کی تشریف آوری کا شکریہ. ایوب بیگ صاحب، آپ کا شکریہ. ناظرین، یہ ہمارا پروگرام تھا جو کہ حسب موقع ہے، اور اس وقت جو ٹینشن چل رہی ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان، اور جو میڈیا پر مختلف ٹاک شوز ہو رہے ہیں، یقیناً ہمارا ٹاک شو اس سے کچھ نہ کچھ مختلف ضرور ہوگا. ہم نے کوئی نئی چیز آپ کو ضرور دی ہوگی. بڑی ہی بھرپور اور معنی خیز گفتگو رہی. اس پروگرام کے بارے میں اپنی رائے ضرور دیجیے گا. ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.